السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم کتاب توحید ہماری بک چل رہی ہے، جس میں ہم آج 11واں باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے من الشرک النظر لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ تو ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے کہ نظر جب مانی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی مانی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ نظر ماننا یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے ایک جانور کو ذبح کروں گا، یا کہے کہ میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، یا میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو یہ نظر ماننا ہے۔ تو کوئی انسان اگر کسی ایسی چیز کی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نظر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی مانی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 7 ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو مستطیر کا مطلب ہوتا ہے جو پھیلا ہوا ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی، جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نیک لوگوں، اگر پچھلی آیت کا سیاق اور سباق دیکھا جائے، پچھلی آیتوں کی طرف دھیان دیا جائے تو یہ نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ نیک لوگ یعنی کہ ابرار۔ تو جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن کو جنت میں بہت ساری نعمتیں ملے گی اور اعلیٰ درجے ملیں گے، تو ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں کیوں ملیں گی؟ کیونکہ دنیا میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یوفون بالنذر، اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے، اور وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو برائی پھیلی ہوئی کیوں ہوگی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دن صرف اللہ رب العالمین جس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا وہ بچ جائے گا، باقی جو لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے وہ اس دن کے شر سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر ابرار کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین کا قول، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ مَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ۔ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ، آپ کہہ سکتے ہیں مال۔ تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، وَمَا نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو کچھ تم نظر مانو، تم جو مال خرچ کرو یا جو نظر مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا پورا علم ہے۔ انسان جو بھی نظر مانے یا پھر جو بھی مال وہ خرچ کرے، اللہ رب العالمین کو اس کا پورا علم ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ وہ پیسے صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں یا غلط جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام میں خرچ ہو رہے ہیں یا نافرمانی والے کام میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو انسان جب یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ اللہ رب العالمین کو اس کا پورا علم ہے، تو پھر اسے یہ چیز سوچتے ہوئے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ نافرمانی والے کام میں اگر اس نے خرچ کر دیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس چیز سے، پکڑ سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ نافرمانی والے کام میں اپنا مال خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ تم جو نظر مانتے ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کوئی نظر مان رہا ہے تو اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ وہ نظر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کام کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی معصیت یعنی کہ نافرمانی کی ہے۔ تو اگر فرما برداری کے کام کی ہے تب تو اس انسان کو اس کا اجر ملے گا، لیکن نافرمانی کے کام کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بچ جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اس نافرمانی کی نظر کی وجہ سے آخرت میں انسان کی پکڑ کرے گا۔ تو اس لیے انسان کو نافرمانی والی نظر سے بچنا چاہیے۔
آگے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وفی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ تو صحیح فی الصحیح، جب الصحیح آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح بخاری۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نظر مانی ان یطیع اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، فلا یعصیہ، تو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فلا یعصیہ، اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نظر ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے کام کی ہوتی ہے، جیسے انسان نظر مانے کہ وہ اللہ کے نام میں مال خرچ کرے گا یا روزہ رکھے گا یا پھر عمرہ کے لیے جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی نظریں ہیں، تو ان نظروں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے برعکس نافرمانی والی نظر کیا ہے؟ نافرمانی والی نظر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ نظر مانے کہ میں اجمیر جا کے چادر چڑھاؤں گا، یا پھر یہ نظر مانے کہ کسی مزار پہ جا کر جانور ذبح کروں گا، یا پھر یہ نظر مانے کہ کسی درگاہ پر جا کر میں لنگر لگواؤں گا۔ لنگر لگوانا مطلب کھانا بٹوانا، کسی مزار پہ جا کے میں لنگر لگواؤں گا، تو اگر اس طرح کی وہ نظر مان رہا ہے تو یہ نظریں غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر انسان جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے نظر مان رہا ہے، گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو ان شرک کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے وہ یہ نظر اگر وہ پوری کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے نظر جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہی کی جائے گی۔ غیر اللہ کے لیے عبادت کی کسی بھی قسم کو انجام دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اگر انسان غیر اللہ کے لیے نظر مان رہا ہے اور پھر اس نظر کو پورا بھی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ کام کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی کام کر رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ تو ان دو آیات سے اور اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر ایک نظر مانی ہے لیکن پھر صحیح ٹائم آنے پر اس نظر کو پورا نہیں کیا تو اس انسان کی آخرت میں پکڑ ہوگی، اور اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس چیز کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا، گناہ اٹھانا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ نظر جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہی کی جائے گی، تو نظر بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی مانی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نظر نہیں مانی جائے گی، وہ شرک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی نظروں کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سبق سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ سبق زیادہ لمبا نہیں تھا، مختصر ہی تھا، تو آج کے کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔